آج کے ہمارا خطبہ جمعہ کا عنوان ہے سیرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے یہ وہ چہرہ ہے، وہ مقدس چہرہ ہے، وہ عظمت والا چہرہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، ہم نے قبلہ چینج کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی بات کی جائے، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی گارنٹی تو میرے رب نے قرآن میں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ فرمایا میرے نبی کی زبان حرکت تب کرتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا مقدس اور معلیٰ کلمات اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام، خالق کی کائنات اور رب ارض و سماوات کے لیے، وہ اللہ جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک، داتا و دستگیر، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ انگن درود السلام امام الہدیٰ سید ولد آدم، محسن انسانیت، رہبر شریعت، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، امام کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختصر حمد و ثنا مقدس اور معلیٰ کلمات اور درود السلام کے بعد اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر ہمیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے یہاں پہ مسجد میں جمع کیا۔ آج کے ہمارا خطبہ جمعہ کا عنوان ہے سیرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ موضوع اتنا وسیع ہے، اتنا طویل ہے کہ کائنات کے مبلغین ساری زندگی اگر اس پر بیان کرتے رہیں تو یہ موضوع ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ تو ربیع الاول کی محتاج ہے، نہ ہی کسی اور مہینے کی، نہ کسی دن کی، نہ کسی سال کی محتاج ہے۔ اور یہ مضمون اتنا وسیع ہے، اتنا طویل ہے کہ آپ اگر توحید بیان کرتے ہیں تو اس میں بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آتی ہے۔ اگر آپ نماز بیان کرتے ہیں تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو سیرت کا قرآن مجید کی روشنی میں سیرت کا مطلب ہوتا ہے حالت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ جب اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پہ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس عصا کو زمین پر پھینکیں، زمین پر پھینکا، وہ عصا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں اس سے ڈرنے لگے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، نہ ڈر، ہم اس کو اس کی اپنی اصلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ سنعیدها سیرتها الاولی، تو یہاں پہ سیرت کا مطلب قرآن کی رسول کی حالت جیسی بھی اس کی پہلی کیفیت ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت کو دیکھیں تو پورا قرآن مجید ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہی بیان کرتے رہے، اس پر ہی چلتے رہے، اسی کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کے مطابق وہ اپنا جہاد بھی کرتے تھے، اسی کی خاطر وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، اسی کے مطابق وہ کھانا بھی کھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے کرتے ان کی زندگیاں گزر گئیں۔ اگر آج ایک مبلغ یا مجھ جیسا ایک طالب علم کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سناتا ہے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر رہا ہے۔
یا مجھ جیسا کوئی طالب علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسند کو امانت سمجھتے ہوئے کوئی بھی خطبہ کوئی بھی درس دیتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہی عمل کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں تو وہ 3 حصے یوں بنتے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ اور اگر اس کو تھوڑا سا اور محدود کریں تو 2 حصے بنتے ہیں، ایک ہے نبوت سے پہلے کا زمانہ، ایک ہے نبوت سے بعد کا زمانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح جوانی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھاپا صاف ستھرا شیشے کی طرح، بالکل شیشے سے بھی زیادہ صاف، سفید کپڑے سے بھی زیادہ چمکدار، کہ بالکل اس کے اندر ذرہ بر بھی ایک چمٹی کے یا ریت کے دانے کے برابر بھی سیاہ نقطہ اس میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح بڑھاپا صاف ستھرا، اسی طرح آپ کی جوانی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا بھی صاف ہے۔ اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے آئیڈیل بنانا تھا، اور وہی جو سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے اگر کوئی نمونہ ہے، کوئی آئیڈیل ہے تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اسوہ رسول۔ اسوہ کا مطلب آئیڈیل، نمونہ، قابل تقلید، جس کے پیچھے چلا جائے، جس کو مثال کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بچپنا دیکھا جائے تو عمومی طور پہ جس طرح بچے بچپن میں شرارتیں بھی کر لیتے ہیں، کھیل تماشا بھی فضول قسم کا کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ لڑائی بھی کر لیتے ہیں، بسا اوقات بچے نقصان بھی کر جاتے ہیں، لیکن میرے پیارے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ان تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اسی طرح جوانی کے اندر اکثر نوجوان، آج کا نوجوان الا ماشاء اللہ، ورنہ آج کا نوجوان کہتا ہے کہ میں جوان ہوں، مجھے حق حاصل ہے، میں جو چاہوں کروں، کہتا ہے یہی جوانی مستانی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، غل گپاڑے کرو، شراب پیو، چرس پیو، سگریٹ وغیرہ لگاؤ، ٹھیک ہے، چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو، چھیڑ خانی کرو، بس یہ آج کا نوجوان، اس کی یہی لائف ہے۔ یہ آج کل کے دور کے اندر یہ جو فتنہ، ایک موبائل کا فتنہ نوجوانوں کے پاس آ گیا ہے، بس وہ ٹک ٹاک کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ایکٹیویٹی کرتا ہے، کہتا ہے یہ میرا حق ہے، بس یہ کرنا ہے۔ تو اس دور کے نوجوان، زیادہ تر نوجوان کیا کرتے، یہ اس میں جاتے، کھیل کود میں جا کر یا رات کی محفلوں میں جا کر، رات کو محفلیں جا کے بپا کرتے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان محفلوں سے بھی دور رہے، اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر بڑھاپا دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھاپا وہ بھی ایک مثالی بڑھاپا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ بڑھاپے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح عمومی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے سے اگرچہ پناہ مانگی ہے، لیکن بڑھاپے میں انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معاملہ نہیں تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر جسم اطہر کی طرف ہم کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی ایک مثالی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زمانہ نبوت کی پہلی والی زندگی دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح صاف ستھری ہے جس طرح زمانہ نبوت کے بعد کی ہے، یعنی وہ صفات جو ایک اچھے مسلمان میں ہونی چاہیے، ایک آئیڈیل مسلمان میں ہونی چاہیے، ایک نبی اور رسول میں ہونی چاہیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بچپن سے ہی بدرجہ اتم موجود تھے، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی نبی تھے۔ اگرچہ نبوت کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں جا کے ملی، لیکن اوصاف و تربیت اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ایسی کر رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماحول ہی ایسا دیا، اور اللہ رب العالمین قدم بہ قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے، کیونکہ اسی چیز کو مستقبل میں دیکھا جانا تھا، مثال پیش کیا جانا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی طرف دیکھا جائے تو یہ پوری عمر، یعنی بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے جس چیز کی نسبت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی گئی وہ چیز مقدس بنتی گئی، اس چیز کا مقام ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ اور کر دیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بستی سے گزرے، اللہ رب العالمین نے اس بستی کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس بستی کی قسم
وانت حل بہذا البلد، کہ آپ اس بستی میں چلتے ہیں، ہمیں اس بستی کی قسم، ہمیں اس چلنے کی قسم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لعمرک، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیری عمر کی قسم۔ دنیا میں بتائیے کوئی ایسا ہے کہ جس کی عمر کی قسم کھائی جا سکے؟ نہیں کھا سکتے۔ میں اور آپ کسی کی عمر کی قسم نہیں کھا سکتے۔ یہ میرا رب ہے کہ جس نے عمر کی قسم کھائی ہے، زندگی کی قسم کھائی ہے۔ عمر سے مراد ان کی پوری زندگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، بچپنا، جوانی اور بڑھاپا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعمرک، ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی زندگی کی قسم ہے، انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر چیز جو آپ کی طرف، جس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہوتی گئی وہ نکھرتی چلی گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جسمانی خد و خال کی بات کی جائے تو آج اسی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے یہ وہ چہرہ ہے، وہ مقدس چہرہ ہے، وہ عظمت والا چہرہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، ہم نے قبلہ چینج کر دیا۔ قد نرى تقلب، تحقیق ہم نے دیکھ دیا، تقلب وجهك في السماء، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار آ رہا تھا، ہم سمجھ گئے کہ آپ آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا جائے، کب جبریل آتے ہیں وہی لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دی۔ یہ وہ مقدس چہرہ ہے جو والضحیٰ سے زیادہ چمکدار ہے، جو سورج سے زیادہ چمکدار ہے۔ چاند کی تو مثال دی جاتی ہے، چاند تو خود عیبدار ہے۔ کبھی غور سے دیکھا ہے چاند کو؟ چاند کے اوپر تو سیاہ بادل موجود ہے، سیاہ داغ موجود ہے چاند کے چہرے کے اوپر۔ چاند کے ساتھ کیا مثال دی جائے گی؟ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے سین میں لیٹے ہوئے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، سرخ جوڑا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن کیا ہوا ہے۔ کہتے میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے کہا دیکھوں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیادہ چمکدار ہے۔ کہتے میں نے بار بار نظر دوڑائی، چاند کی طرف دوڑائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نظر ڈالی۔ کہتے مجھے چاند کے اندر عیب نظر آئے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ چاند کو بھی روشنی ملی ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار سے روشنی ملی ہے۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضریع الفم اشکل العینین اور منحوس العقب۔ صحابہ نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ضریع الفم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انتہائی خوبصورت اور بہترین بنایا گیا تھا۔ کیسا بہترین بنایا گیا تھا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حسان کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان کھڑا ہو میرے ممبر پر بیٹھ، اٹھ کھڑا ہو مجلس میں میرے ممبر پر بیٹھ اور ان کافروں کی ہجو کا جواب دے۔ اور اللہ سے دعا کی اللہ حسان کی مدد کر روح القدس کے ساتھ۔ اور حسان کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ بیٹھے اور کہنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ دیکھتا کیسے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ اور جب جنم دے دیا صدیاں گزر گئیں، پھر ماؤں نے کہا ایسا خوبصورت جنم نہیں دیا جا سکتا۔ کائنات کا سارا حسن ایک طرف، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کا حسن ایک طرف۔
لوگ مثال دیتے ہیں فلاں بڑا حسین، حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے حسین بنایا ہے۔ کتنا حسین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کی صرف اگر بات کریں تو اسی کے اوپر کافی ٹائم چاہیے۔ سیدہ آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کہتی ہیں، کہتے میں نے خواب دیکھا میرے جسم سے ایک نور نکلا کہ جس سے شام، کیسر اور کسریٰ کے محل چمک اٹھے، دنیا کے اندر ایک روشنی، ایک اجالا آ گیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے۔ دنیا کے اندر وہ روشنی آئی، وہ نور آیا دنیا کے اندر کہ رہتی دنیا اس سے مستفید ہوتی رہے گی۔ سورج ہے یہ روشنی دیتا ہے لیکن ایک لمٹ تک، رات کو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ دوسری بات، نبینا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روشنی دی ہے کہ دن کو بھی فائدہ اٹھاؤ، رات کو بھی فائدہ اٹھاؤ، اندھیرے میں بھی فائدہ اٹھاؤ۔ نبینا بھی فائدہ اس سے اتنا ہی اٹھاتا ہے جتنا آنکھوں والا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، اور میں اشکل العینین، فرمایا جس کی آنکھیں انتہائی خوبصورت ہوں، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ۔ اور جابر بن سمرہ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح تھا یا تلوار کی طرح تھا؟ فرمایا چاند اور تلوار کی کیا بات ہے، ان سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اور کسی صحابی نے یہ روایت نہیں کی کہ میں نے دل بھر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، ایسا روبدار تھا، ایسا وجیح تھا کہ جس کی ایک بار نظر پڑی دوبارہ ہمت نہیں پڑی کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر نظر جما سکے، کسی کی اتنی ہمت نہیں پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کھائی ہے۔ اور پھر چہرے سے صداقت کی جھلک، دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کے چہرے سے یہ پتہ چلے کہ یہ چہرہ سچے آدمی کا چہرہ ہے، کسی بندے کے چہرے سے آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن ابو رمثہ تیمی کہتے میں مدینہ میں آیا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے، مجھے لوگوں نے کہا کہ ایک بندہ مدینے میں ہے جو اعلان نبوت کر رہا ہے۔ میں نے کہا چلو میں بھی دیکھ لیتا ہوں، ملاقات کر لیتا ہوں۔ کہتے اس سے پہلے میں نے ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کی تھی۔ کہتے میں نے جب دیکھا آپ سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سبز چادریں آپ نے اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انتہائی چمک رہا تھا۔ کہتے میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا واللہ اللہ کی قسم یہ کسی نبی کا چہرہ ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایت عبداللہ بن سلام یہودی عالم ہے، کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے آئے، مدینہ میں پہنچے، مدینہ میں لوگ خوشی کے ساتھ جھوم رہے ہیں، نبی پاک آ گئے، نبی آخر الزمان آ گئے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، بچیاں شعر و اشعار پڑھ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہی ہیں، چھتوں کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں بچیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑی ہیں اور اشعار پڑھ رہی ہیں۔ کہتے میں بھی نکلا، لوگ نکلے دیکھنے کے اللہ کے نبی آ گئے، میں کہ میں بھی دیکھوں۔ کہتے میں نے جو ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ نظر پڑی، میں نے کہا واللہ یہ کسی جھوٹے بندے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے بندے کا چہرہ ہے، یہ ہے میرے نبی کی سیرت، پتہ چلے کہ ہمارے چہرے سے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جسم عطر کی بات کی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عطر کائنات کے تمام جسموں میں سے خوبصورت، اور اللہ رب العالمین نے ایسے بنایا جیسے کہ خلقت مبرأ من کل عیب، حسان نے کہا تھا آپ تمام عیبوں سے ایسے پاک صاف پیدا کیے گئے، کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے تھے، رب کو کہتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بناتا چلا گیا۔ سیدنا انس سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کیسا تھا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد اللہ تعالیٰ نے کوئی الگ ہی بنایا تھا۔
نہ تو جو بہت زیادہ لمبے کہ الگ نظر آئیں اور نہ ہی قد میں چھوٹے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پوچھا. ابو طفیل یہ آخری صحابی جنہوں نے نبی صحابہ میں جو سب سے آخر میں فوت ہوئے, ان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیسا تھا. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ انتہائی سفید تھا, خوبصورت تھا. کہا پوچھا گیا آپ کے بال کہتے تھے. کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے وہ ہلکے گنگریالے تھے, ہلکے, بڑے خوبصورت, پیچدار جیسے خوبصورت قسم کے. پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کیسی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی آپ کا سینہ ڈانپتی تھی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ غم رہتا تھا یا خوشی رہتی تھی. کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی رہتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ناراض ہوتے تو ہلکی سی ماتھے کے اوپر شکنیں پڑتی جب کسی سے ناراضگی کا اظہار کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم حطر یہ ایسا خوبصورت جسم ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے جنت کی مٹی سے بنایا ہے, جنت کی مٹی سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی سلامت ہے, قیامت تک سلامت رہے گا. آج جمعے کا دن ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمعے کے دن صحابہ میں بیٹھے ہوئے فرمایا صحابہ جمعے کا دن ہے, جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم دن بنایا ہے. فرمایا ایسی جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی, جمعے والے دن ہی ان میں روح پھونکی گئی, جمعے والے دن ہی ان کی روح قبض کی گئی. اور فرمایا جمعے والے دن ہی قیامت قائم ہوگی, جمعے والے دن ہی چیخ ہوگی, یعنی وہ دوسری مرتبہ جو سور میں پھونکا جائے گا وہ چیخ کی آواز ہوگی جس سے دنیا قبروں سے نکل کر باہر جائے گی. فرمایا وہ بھی جمعے والا دن ہوگا. اس وجہ سے جمعے والا دن بڑا حساس دن ہے اور بڑا اہم دن ہے. ہم لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. اکثر لوگ جمعے والے دن بھی نہیں ٹائم نکالتے, بھی جمعہ ہی جا کے ٹائم پہ پڑھ لیں, آخر میں آئیں گے ایک رکعت نکل گئی تو نکل گئی. ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں کہ کیوں اپنا جمعہ ضائع کرتے ہو. اللہ کے بندے ٹائم پہ آیا کرو, جمعہ اپنے ادا کیا کرو. اور جمعے کا ٹائم 12:30 بجے شروع ہوتا ہے, 1:15 بجے نہیں ہے جمعے کا ٹائم, 12:30 بجے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو, کیونکہ تمہارا درود شریف تم جہاں کہیں بھی ہو تم درود شریف پڑھتے ہو, تمہارا درود شریف میرے پر پہنچایا جاتا ہے پڑھنا کہ فلاں فلاں بندے نے آپ پر درود شریف پڑھا. صحابی نے کہا اللہ کے رسول جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے, آپ فوت ہو جائیں گے تب بھی؟ فرمایا ہاں تب بھی, قیامت تک لوگ پڑھیں گے. کیوں؟ فرمایا تم انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم زمین پر حرام کر دیے گئے ہیں, زمین کے پاس امانت ہوتے ہیں, زمین ان کو کھا نہیں سکتی. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی بات کی جائے, سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی گارنٹی تو میرے رب نے قرآن میں دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. فرمایا میرے نبی کی زبان حرکت تب کرتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے. میرا نبی اپنی زبان سے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا. اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے پیارے پیغمبر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے انتہائی نرم ہیں. آج ہم نرم ہیں, لوگ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اللہ کرے یہ نہ بولے, یہ بول پڑا نا خام خواہ کچھ نہ کچھ گندی بولے گا. کیوں لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں, اس کے باوجود لوگ ہماری بات سننا گوارا نہیں کرتے. ہم نرم ہیں بات کرنے میں. مجموعی طور پہ ہم دیکھ لیں نا, محاسبہ کریں کبھی کبھی بیٹھ کے. فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا, اے پیارے پیغمبر اگر آپ سخت زبان ہوتے, غلیظ القلب, تنگ دل ہوتے, لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, صحابہ آپ کے قریب نہ آتے. لوگ آپ کے قریب کیوں آتے ہیں؟ آپ کی نرم زبان کی وجہ سے. اور انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو سخت زبان تھے, نہ گالی دینے والے تھے, نہ لعنت کرنے والے تھے, نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو تھے, نہ ہی کسی کو طعنہ دیتے تھے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صرف حق ہی نکلتا تھا. اور فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ناراض ہوتے اتنی بات کہتے اس کی ناک خاک آلود ہو یا اس کی پیشانی خاک آلود ہو, بس اتنی بات کہتے جب کسی سے ناراض ہوتے.
اور آج ہاں میں اور آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ ہم خود جانتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو کیا کچھ کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے ہمیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی ایک اور حدیث سن لیجئے، بات آگے چلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے، جو کچھ کرتے، جو کچھ کہتے صحابہ لکھ لیتے۔ ایک دن ایک صحابی لکھا کرتے تھے، انہیں لکھنا چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی پہلے تو تم لکھا کرتے تھے میری تمام باتیں، اب کیوں نہیں لکھ رہے؟ کہا اللہ کے رسول مجھے کسی نے بولا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے میں ہوتے ہیں اس وقت نہ لکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی لکھ، اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس زبان سے سوائے حق کے کوئی بات نہیں نکلتی۔ غصے میں بھی بات کروں تو اپنے جذبات پہ قابو رکھتا ہوں، حق بات ہی کرتا ہوں۔ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ہمارے آئیڈیل، یہ ہے ہمارے لیے قابل تقلید، یہ ہے ہمارے نمونہ۔ ہمارے لیے آج کا کوئی پیر ہمارا نمونہ نہیں ہے، کوئی سیاسی لیڈر ہمارا نمونہ نہیں ہے، ہمارا آئیڈیل کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے۔ ہمارے لیڈر صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے اور ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی بات کروں، سبحان اللہ، کس چیز کی بات کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک اگر دیکھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک وہ بھی ایک تریاق ہے، ایک شفا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، خیبر کا موقع ہے، مسلمان سخت امتحان میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سارے صحابہ کہہ رہے ہمارے ہاتھ میں دیں گے، کہتا ہمارے ہاتھ میں، سوچ رہے ہیں۔ اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں سارے نظر آ رہے ہیں، فرماتے ہیں علی نظر نہیں آ رہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، فرمایا جاؤ علی کو بلاؤ۔ بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ایسی ٹھیک ہو گئیں گویا دکھی نہیں تھیں۔ علی کہتے ہیں ساری زندگی میری آنکھوں میں نہ نظر کبھی کمزور ہوئی، نہ کبھی آنکھوں میں خارش تک نہیں ہوئی، اتنی برکت تھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں۔ ایک صحابی کہتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر میری ٹانگ میں زخم آ گیا، شدید زخم، گہرا زخم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے صحابہ اٹھا کے لے گئے، چلنا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا، ہاتھ پھیر دیا، کہتے ایسے تھا گویا زخم ہوا ہی نہیں۔ کڑوے کنویں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا، میٹھا ہو گیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی، غزوہ خندق کے موقع پر دعوت کی۔ ایک بکری کا بچہ جو 1 کلو تقریباً آٹا تھا جو کا، اس کی روٹیاں بنائیں، اور چپکے سے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کے کہا اللہ کے رسول اپنے چند خاص ساتھیوں کے ساتھ آ جائیں، میرے گھر میں تھوڑا سا تھا، ایک بکری کا بچہ تھا، وہ میں نے ذبح کر کے کھانا بنایا، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ جائیں، کھانا کھا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو کہا چلو بھائی جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، چلو ذرا آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور جابر کو کہا کہ جب تک میں نہ آؤں تم نے کھانا پکانا شروع نہیں کرنا، کھانا تقسیم کرنا شروع نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جابر کی زوجہ وہ آٹا گوندھ کے تھوڑا سا بیٹھی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا اس میں، اور ہنڈیا کے اندر آپ نے تھوڑا سا لعاب مبارک ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ 10-10 کی شکل میں، 20-20، 50-50 کی شکل، تھوڑے تھوڑے آتے جاؤ۔ اس کو کہا تو روٹیاں اللہ کی بندی بناتی چلی جا، وہ آتے چلے گئے، بناتی چلے گئی، کھاتے چلے گئے۔ 1400 صحابہ کرام نے اس سے استفادہ کیا۔ یہ میرے اور نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں بھی اتنی طاقت رکھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر دل کی بات کریں، سبحان اللہ، وہ دل جس کو اللہ رب العالمین نے خود صاف ستھرا کیا ہے، صاف کیا، اس کو دھلایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 نہیں، 10 مرتبہ
زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھلایا. اللہ تعالیٰ نے خود سرجن بھیجے اور وہ سرجن آئے, انہوں نے سینہ شق کیا, دل کو نکالا, اب زمزم سے دھویا, سونے کے تشت میں رکھا, وہ پانی بھی جنت سے لائے اور وہ تشت بھی سونے کا جنت سے لائے, اور وہ ڈاکٹر وہ سرجن بھی اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قطرہ بھی خون کا نکل کے زمین پہ نہیں گرا, صاف ستھرا کر دیا اور اس کو نور اور حکمت سے بھر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں سوتا تھا, میرا اور آپ کا دل سو جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں سوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی سنتے گھر میں پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے, سو جاتے, اور پھر اٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جا کے مسجد میں نماز پڑھاتے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول آپ تو لیٹ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, اسی طرح اٹھ کے جا کے نماز پڑھا دیتے, وضو نہیں فرماتے. فرمایا عائشہ میرا دل نہیں سوتا, میری تو آنکھ صرف آرام کرتی ہے, میرا دماغ بھی نہیں سوتا, میرا دل بھی نہیں سوتا. میرا دل جو ہے وہ اس کے اندر غفلت نہیں آتی, کبھی شیطان کا حصہ اس میں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے اعلیٰ ترین دل تھا. کیوں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پیارے پیغمبر اس قرآن مجید کو ہم نے آپ کے دل پر نازل کر دیا ہے. تو جس دل پر قرآن مجید نازل ہو جائے وہ دل اچھا دل ہو جاتا ہے, اور خاص کر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہو. تو اسی طرح میں ایک ایک چیز نہیں, کیا کیا چیزیں میں بیان کروں, مجھے وقت اجازت نہیں دیتا. انشاءاللہ پھر کبھی حصہ اپنا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, زندگی دی, تو انشاءاللہ اگلے جمعے پہ اس کو مزید بیان کریں گے, سیرت کے موضوع کو چلائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ سے ہم نے عمل کی توفیق دے.